السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کے دشمنوں کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اشتعال انگیزی کی گئی تو ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے سپاہیوں کے ساتھ لولنگلا پوسٹ پر دیوالی مناتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ 2014 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اس روایت پر عمل کر رہے ہیں۔ سرحدی مورچے پر سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے چین کا نام لیے بغیر اس پر طنز کیا اور کہا کہ توسیع پسند طاقتوں سے دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور توسیع پسندی 18ویں صدی کی مسخ شدہ ذہنیت کی علامت ہے۔ لونگی والا مورچہ 1971 کی جنگ میں کافی اہم ثابت ہوا تھا، جہاں ہندوستانی سپاہیوں نے کامیابی سے پاکستانی فوج کو شکست دی تھی۔ مودی نے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان توسیع پسندی کی طاقتوں کے خلاف ایک مؤثر آواز بن گیا ہے۔ بہار میں آر جے ڈی لیڈر اور مہا گٹھ بندھن کا چہرہ تیجسوی یادو حالیہ اسمبلی الیکشن کے نتائج میں برسر اقتدار این ڈی اے کے مقابل عددی طاقت میں پیچھے رہنے کے باوجود ہنوز چیف منسٹر بن سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ کچھ تعجب کی بات ہے، لیکن 10 نومبر کو نتائج کے بعد سے بہار کے عوام مختلف چھوٹی بڑی پارٹیوں کے قائدین اور ای وی ایم کے بشمول انتخابی دھاندلیوں کے الزامات کے سبب ماحول سیاسی طور پر کشیدہ ہے۔ تازہ اطلاعات ہے کہ سابق چیف منسٹر جتن رام مانجھی کی ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاس شیل دونوں پارٹیاں عوامی خطۂ اعتماد کے برخلاف نتیش کمار کو چیف منسٹر بنانے کے مخالف ہیں۔ اس لیے 4 ایم ایل ایز کی حامل دونوں پارٹیاں این ڈی اے سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ جے ڈی یو کے لیے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ نمایاں لیڈر مادھوی سنگھ نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ مزید جے ڈی یو قائدین تیجسوی یادو سے ربط میں ہیں۔ دلی میں کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 7340 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور ساتھ ہی 96 افراد فوت بھی ہوئے ہیں۔ حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ 7117 لوگ پچھلے 24 گھنٹے میں ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ دلی میں کورونا کے معاملے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں دیوالی کا تہوار بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ہر طرف دیوں کی روشنی سے جگمگاہٹ چھائی گئی تھی۔ عام سے لے کر خصوصی تک ہر شخص کورونا مدت کے درمیان اپنے انداز میں دیوالی مناتے ہوئے دیکھے گئے۔ دیوالی کو دہلی کے نظام الدین درگاہ میں بھی دیکھا گیا تھا۔ یہاں آرائش لائٹ سے روشن کر دیا گیا تھا اور دیے بھی جلائے گئے۔ درگاہ کمیٹی کے پیرزادہ التمش نے کہا کہ درگاہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لوگ تہواروں پر یہاں آتے ہیں اور دیے بھی جلاتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کی کتاب میں راہل گاندھی کو کم اہل اور نروس بتائے جانے والی بات شیو سینا کو ناگوار گزری ہے۔ شیو سینا کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے اوباما پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ تبصرہ بکواس ہے۔ سنجے راوت نے امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی سیاستداں ہندوستانی سیاستدانوں پر اس طرح کی رائے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں اس پر گھریلو سیاسی بحث غلط ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ پاگل ہے، ایسے میں اوباما کیسے اس ملک کے بارے میں جانتے ہیں۔ مہاراشٹر کی مختلف سیاسی جماعتوں، ممتاز مذہبی شخصیات، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے سربراہان نے آج ریاست کی مہا وکاس اگھاڑی حکومت کے مسجد مندر سمیت تمام مذاہب کی عبادت گاہیں دوبارہ کھولے جانے کے فیصلے کا استقبال کیا اور یقین دلایا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ مہاراشٹر حکومت نے 16 نومبر سے تمام مذہبی عبادت گاہوں کو کھولنے کی اجازت دی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ روز ایک دن میں 1,80,000 سے زائد نئے کووڈ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ بات بتائی۔ یہ امریکہ اور دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن کے سب سے زیادہ کووڈ-19 کیسز ہیں۔ امریکہ کی ہر ریاست میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ کم از کم 10 ریاستوں بشمول وسطی ریاستوں میں کووڈ-19 کیسز خطرناک سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ میں کووڈ-19 انفیکشنز میں اضافے کی وجہ سے نئے تحدیدات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لب و لہجے میں نرمی آئی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران اس سوال پر کہ 20 جنوری کے بعد وائٹ ہاؤس میں کون بیٹھے گا، ٹرمپ نے بتایا کہ یہ وقت بتائے گا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ کے کئی عدالتوں میں انتخابی دھاندلیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے درخواستیں داخل کی گئی ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے کئی شہروں میں ہفتے کو مظاہرے بھی کیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کی حکومت پر دباؤ بن رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسلام آباد صہیونیوں کے ساتھ کبھی بھی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ عمران خان نے ایک خانگی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک بشمول متحدہ عرب امارات اور بحرین اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جس کے بعد اسلام آباد سے کہا جانے لگا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تاحال اسے مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے قابل قبول تصفیہ ہونے تک وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ پوچھنے پر کہ اسلام آباد پر کن ممالک نے دباؤ ڈالا، عمران خان نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے عوام کو دیوالی کا تحفہ دیتے ہوئے سال 2020-21 میں جائیداد ٹیکس میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے
یہ اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی، ریاستی وزیر اینیمل ہسبینڈری ٹی سرینواس یادو بھی موجود تھے۔ KTR نے بتایا کہ GHMC کے حدود میں 5,000 روپے تک جائیداد ٹیکس ادا کرنے والوں کو 50% رعایت دینے اور ساتھ ہی ریاست کے دوسرے شہروں میں 10,000 تک جائیداد ٹیکس ادا کرنے والوں کو 50% رعایت دینے کا چیف منسٹر KCR نے فیصلہ کیا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے کہا کہ تاحال جائیداد ٹیکس ادا کرنے والوں کو آئندہ سال کے ٹیکس میں رعایت دینے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ایک طرف کورونا، دوسری طرف دھواں دھار بارش کے پیش نظر غریب اور متوسط طبقے کے عوام کو راحت فراہم کرنے کے لیے چیف منسٹر KCR کی جانب سے کیے گئے اہم فیصلے کی KTR نے ستائش کی ہے اور عوام کی طرف سے اظہار تشکر کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں جائیداد ٹیکس میں رعایت دینے اور سیلاب کے متاثرین کو می سیوا میں تفصیلات درج کرانے اور GHMC کے صفائی کرمچاریوں کی تنخواہوں میں 3,000 روپے کا اضافہ کرنے کے فیصلے کو مثالی قرار دیتے ہوئے خیر مقدم کیا اور چیف منسٹر KCR کی انسانی ہمدردی اور قائدانہ صلاحیتوں پر فخر کا اظہار کیا۔ محمود علی نے کہا کہ GHMC کے 15,000 روپے تک جائیداد ٹیکس میں 50%، دیگر بلدیات میں 10,000 روپے تک جائیداد ٹیکس میں رعایت دینے سے سرکاری خزانے پر 326 کروڑ 48 لاکھ روپے کا بوجھ عائد ہوگا، مگر چیف منسٹر نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ کورونا بحران اور سیلاب و بارش کے متاثرین کو راحت فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے سیلاب کے متاثرین کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ می سیوا مراکز میں تمام تفصیلات درج کرنے پر حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کرنے کا تیقن دیا گیا۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے بتایا کہ حکومت سیلاب کے متاثرین کے لیے مدد کرنے کے معاملے میں عہد کی پابند ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام کو سیلاب سے نقصان پہنچا ہے اور ابھی تک انہیں حکومت کی امداد نہیں ملی ہے تو انہیں درمیانی افراد سے رجوع ہونے اور ان کے چنگل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متاثرین کی مدد کے لیے حکومت نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ریاست بھر میں موجود می سیوا سینٹرز میں ایک نیا ایپلیکیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اگر کوئی حقیقی مستحق انہیں ابھی تک حکومت سے کوئی امداد نہیں ملی ہے تو وہ می سیوا پہنچ کر اپنا نام، مکان نمبر، علاقہ، موبائل نمبر، آدھار نمبر اور پن کوڈ کے ساتھ دوسرے تفصیلات درج کروائیں۔ ان تفصیلات پر سرکاری عہدیدار فوری رد عمل کا اظہار کریں گے اور آپ کے گھروں تک پہنچ کر اس کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ تمام تفصیلات کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی پیش کرتے ہیں تو آپ کو سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ امدادی رقم بینک کھاتوں میں جمع کر دی جائے گی۔ اس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ KTR نے کہا کہ اس معاملے میں کسی کو شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں حکومت بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ حیدرآباد میں آج دیوالی کے موقع پر بعض مقامات پر آتش زدگی کے معمولی واقعات پیش آئے ہیں۔ محکمہ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں کے مطابق رات 11 بجے تک دونوں شہروں کے مختلف مقامات سے آتش بازی کے دوران آگ لگنے کے واقعات سے متعلق فائر کنٹرول روم کو 17 شکایتیں موصول ہوئی۔ فوری طور پر متعلقہ فائر انجنوں کو روانہ کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی کے واقعات معمولی بتائے گئے ہیں جبکہ رات کے وقت شہر میں کہیں سے بھی مہیب آتش زدگی کے واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ ذرائع کے مطابق آتش زدگی کے دوران جھلس جانے کے بعض واقعات پیش آئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اسی طرح سروجنی ہاسپٹل سے بھی آتش بازی کے دوران آنکھوں کو نقصان پہنچنے پر بعض افراد رجوع ہوئے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے بازیابی مساجد سیکریٹریٹ کا آج ایک اہم اجلاس دفتر تحریک مسلم شبان واقع اعظم پورے میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حکومت کو مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدین محمدیہ کی اراضی کو جو وقف بورڈ کی ملکیت ہے فوری وقف بورڈ کے حوالے کرنے کے لیے 21 نومبر تک مہلت دی گئی تاکہ مسلمان اس اراضی پر نمازوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ بصورت دیگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 22 نومبر کو مستقبل کے لائحہ عمل کو خطیت دی جائے گی۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی و صدر تحریک مسلم شبان محمد مشتاق ملک نے بتایا کہ چیف منسٹر KCR نے 5 سپٹمبر کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وفد کو تیقن دیا تھا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد 9 سپٹمبر کو چیف منسٹر نے ریاستی اسمبلی میں بھی سیکریٹریٹ کی مساجد کے دوبارہ تعمیر کا تیقن دیا تھا۔ چنانچہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بڑے افسوس کے ساتھ آج کا یہ اجلاس طلب کرنا پڑا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 21 نومبر تک دونوں مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کے لیے مہلت دی جائے اور اس سلسلے میں آئندہ ایک ہفتے تک مسلمانوں میں شعور بیداری مہم چلائی جائے گی۔ اس دوران شہر کی مساجد میں دعاؤں کے اہتمام کے لیے توجہ دی جائے گی۔ پرانے شہر کے علاقے کالا پتھر میں پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے نقلی زردہ تیار کرنے والے گودام کو بے نقاب کر دیا اور 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کالا پتھر نے بلال نگر میں کارروائی انجام دی اور نقلی زردہ تیار کرنے والی مشین اور بھاری مقدار میں زردے کے ڈبوں کو ضبط کر لیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔